بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر لگا. میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں. مثلا انہوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا. باقیوں نے ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے, یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا, لیکن باقیوں کا بھی کوئی غلط نہیں ہے. کیسے غلط ہے؟ انہوں نے شیطان کے نام سے شروع کیا. کہتے ہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا. ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ سے نہیں شروع کیا, شروع سے شروع کیا. تو پھر میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے, اللہ سے شروع نہیں کیا. بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آتی ہے, با اور اسم یہ پہلے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ عربی لنگوسٹک اس طرح ہوتی ہے. نہیں سرکار, ہو سکتی ہے. اللہ الذی باسمہ ابدہ, بریلوی یہ بسم اللہ بنا سکتے ہیں اپنی. اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی, یعنی جیسا ترجمہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا تو بسم اللہ بھی ٹھیک کر لیں. تو اللہ کو عربی آتی تھی, اللہ یوں بھی بسم اللہ نازل فرما سکتا تھا. اللہ الذی, اور یہ تو قرآن میں ہے نا, هو اللہ الذی, اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ یہ ہو سکتی تھی. یہ کہانیاں چھوڑیں یار. 10 صحابہ اولو العزم آ جائیں نا عشرہ مبشرہ جنہیں اردو آتی ہو, ہم انہیں قرآن کی عربی کا ایک صفحہ دیں اور کہ اس کا ترجمہ کرو, کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں مفہوم ایک ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہو. مفہوم ایک ہی ہوگا. آپ 10 PhD انگلش لے آئیں, انہیں آپ انگلش کا ایک مضمون دیں اور انہیں اردو بھی آتی ہو, انہیں کہیں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, کیا ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ ملتا جلتا ہوگا؟ نہیں, مفہوم ایک جیسا ہوگا. تو یہاں پہ بھی مفہوم کے اوپر جایا کریں. مفہوم ایک جیسا, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے ایکویلنٹ اگر دوسری زبان کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے, اس کا رائٹ ہے, کرے, دوسرے کے اوپر نہ کرے. واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ باقی لوگوں نے کیا اللہ سب سے بہترین مکر فرمانے والا ہے. بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اللہ کو مکار کہہ دیا. او بھئی یہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے خیر الماکرین. وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر ہونا چاہیے. تدبیر خود عربی کا لفظ ہے, اللہ نے تو نہیں یوز کیا. کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتے ہیں دیکھیں کتنا بہادب ترجمہ ہے. بہادب انہوں نے خود ہی ترجمہ بنا چھڑا ہے نا ہوتا. تدبیر بھی تو عربی کا لفظ تھا. تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے, تو اس مکر سے مراد جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ نے تو دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا, اس میں کون سی تکلیف ہو گئی؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر تھا, یہ نہ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے, یہ ظلم ہے. گستاخی تب ہوگی جب اللہ نے وہ لفظ نہ یوز کیا ہو. قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزاح فرماتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. ان کا جی یہ مذاق کرنا تو یہ ٹھٹا مذاق تو یہ بڑی نٹوریس چیز ہے, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے. وہ عربی کوئی استہزاء ہی لکھ دیا. تو جنہوں نے مذاق فرما دیا تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا, بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ویسے استوا کا ترجمہ انہوں نے بیٹھا نہیں کیا, ٹھیک ہے, بیٹھنے کا لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا یا متمکن ہوا, یا اگر وہ بیٹھنا بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے والی مثال نہیں دے رہا, وہ تو قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے, اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی, اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر کوئی بیٹھا بھی ترجمہ کر لیتا ہے تو وہ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کر رہا ہوتا, یا قرآن میں اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لے رہا ہوتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے.
تو انہوں نے پورے کتابچے لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا غلط ہے، اور وہ اس میں یہ مثالیں دیتے ہیں. تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہتر تھا، لیکن یہ نہ کہیں کہ باقیوں کے ترجمے ہی غلط ہوئے ہیں، یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی قل کا ترجمہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بہتر کسی نے نہیں کیا. قل کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اے محبوب تم فرماؤ. اب اشرف تھانوی صاحب نے تو کہا ہے اس کا ترجمہ آپ فرما دیجئے. تو آپ میں زیادہ ادب ہے یا تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں. تو اعلیٰ حضرت نے تو ادب چھوڑ دیا، یہاں تم کر دیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ تم اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کی جو اپنے نبی سے فریکنس ہے نا، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، تم کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنا خیال رکھا ہے شان الوہیت اور شان رسالت کا، کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا، تم کہے گا. اور جب نبی اس بات کو امت تک پہنچائیں گے تو وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے، فرما رہے ہوں گے. لہذا آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تم فرماؤ ترجمہ ٹھیک ہے. کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا، کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. شکر ہے ادھر انہوں نے مانا ہوا یہ فرق. نہیں تو توحید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے. اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے، کہہ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے. تو تم فرماؤ. ہم کہتے ہیں بالکل بہت پیارا ترجمہ ہے، تم فرماؤ. لیکن آپ کہہ دیجئے یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے، کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح وہ کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں، آپ کا رائٹ ہے. ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہیں. بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. 3 خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں. باقی سب نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور دوسری بات یہ دعائیہ کلمات تھے. تو اعلیٰ حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. یعنی آج بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں، مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں، اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں، تجھی سے ہی مدد چاہیں. میں کہتا ہوں کلاس ہے. یعنی یہ 100/100 نمبر بنتے ہیں. اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا. یہ لازم بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بابوں کو پکار رہے ہیں. ہاں لیکن ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو تو عید تک پہنچ جاؤ گے. بریلوی ہو تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اپنے اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں بے شک وہ پکارتے رہے یا علی مدد کہتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا نا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. بابوں نے اپنی طرف سے ہی دین گھاڑ کے آپ کو بتایا. تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا، لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی. آپ دیکھیں نا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا. اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے، حاضر ناظر. قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد، تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی. اسی وجہ سے پھر اہل حدیث دیوبندی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا. ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اعلیٰ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے. ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا.
یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ جب آیا ہے نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر، اعلیٰ حضرت ان فوت ہو گئے نے، رجوع بھی نہیں کر سکتے، نہیں تے رجوع کروا لیں دے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر، پوری امت حاضر و ناظر۔ اب میں وہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں، تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں۔ اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر، اور یہ رسول تم پر گواہ۔ آئے ہو نا داڑھ تھلے اعلیٰ حضرت جی، ہاں اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا۔ یہی ترجمہ تھا وہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں، وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا۔ لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا، یعنی شہادت علی الناس ہم دے رہے ہیں۔ مولا مودودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت علی الناس، یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، وہ رسول اللہ کے بہاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی، جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں۔ وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے آئے، تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے، کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کے ہونے پہ، کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی، سورہ ہود موجود تھی، سورۃ الاعراف موجود تھی، کہ کتنی محنت کے ساتھ اس شخص نے 950 سال تک توحید کا علم بلند کیا، تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا۔ تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی، ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے۔ یہ نہیں کہ حاضر و ناظر تھی۔ یہاں پہ ڈنڈی اعلیٰ حضرت مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی۔ پھر سورۃ القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ آل عمران میں، سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدائش سے 1400 سال پہلے، آلموسٹ 1400 سال بھی نہیں، 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا، اپنی پیدائش سے 2000 سال پہلے کے زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی جو کوہ طور پہ ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، تب بھی تم بتا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے، صرف اس امت میں نہیں۔ تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے، یعنی وہاں موجود نہیں تھے، لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی عقیدہ بنا لے۔ ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل، سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے، اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے۔ اس کا ترجمہ آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی۔ شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے۔ اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اس نے حاضر و ناظر
کہ حق میں جو دلائل دیے نا جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے، حالانکہ لکھا ہوا تھا وہ آیت ہی کاٹ دی، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے، آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین۔ اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی، قرآن کی عربی میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے۔ ترجمے میں، تفسیر میں علماء کرام نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھگت رہی ہے۔ گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور وہ جو ترجمے میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا پڑھو فلاں کا نہ پڑھو، خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹالٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔